جنوبی افریقہ سے ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ خاتون ہیں سوال کرنے یہ والے. جو آنے والے دوست ہیں یہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو فرانس سے تشریف لائے ہیں. ان کا انٹرویو لائیو نہیں نشر ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے. یہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ ان کے استعمال سے پہلے ہم اس انٹرویو کو کھلا یعنی پیش کر دیں پبلک میں. تو ان کی اجازت سے بعد میں اس کو انشاءاللہ اتنے حصے کو نشر کیا جائے گا جو یہ ہمیں اجازت دیں گے. یہ سوال کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کسی عیسائی کو کس طرح سمجھائے کہ کعبہ کس بات کی نشانی ہے. عیسائی جیزس کرائسٹ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی عبادت کے وقت اس کی شبیہ کے آگے جھکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اس طرح کسی کی شبیہ کے آگے جھکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک سمبل کعبہ کی شکل میں موجود ہے، وہ اس کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کہنے سے کیا بنتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک مان کر اس کے سامنے جھکتے ہیں تو کہتے ہیں یہی بات کہ ہم اس کے سامنے بطور خدا کے بیٹے کے جھکتے ہیں. مسلمان جب کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی مسلمان کے وہم میں بھی یہ بات نہیں آتی، نہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تعلیم میں اشارہ ہے کہ کسی کو جگہ کو خدا بنا کر اس کے سامنے جھکو. نہ وہاں کوئی بت ہے، نہ وہاں خدا کے وجود کا وہ تصور کہ ان اینٹوں میں گویا نعوذ باللہ خدا موجود ہے. اس لیے بالکل غلط اور لغو سوال ہے، اس کی کوئی حقیقی مشابہت نہیں پائی جاتی اس سے. ہاں یہ سمت کا تعین ہے، اور چونکہ کل عالم کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا اس لیے لازم تھا کہ ان کی عبادتوں، ان کے نظم و نسق میں ایک رخ، ایک سمت معین کر دی جائے، جس کے نتیجے میں توحید کا ایک رنگ ان کی عبادتوں میں بھی آ جائے، اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں. تو خدا واحد کی عبادت کے پہلو کو نمایاں کرنے کی جو بات ہے اس میں شرک کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہ تو توحید کا سمبل ہے، نہ کہ شرک کی کوئی علامت. اور ایسا توحید کا سمبل دنیا میں کسی اور مذہب میں پیدا نہیں ہوا کہ ساری دنیا کے وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک رخ ہو کر عبادت کریں. وہ ایک ہی خدا اور ایک ہی وجود ہے جو عبادت کے لائق ہے. آگے